تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. آج حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت آقائے نعمت دریا رحمت مجدد دین و ملت الشیخ الامام المفتی المحدث الفقیہ المفسر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز کے نام سے منسوب اس کانفرنس میں تشریف فرما پاکستان سے حضرت العلامہ مولانا مفتی سید ممتاز صاحب قبلہ مدذ العالی تشریف فرما اسٹیج پر آج کے صدر محترم جناب مولانا محمد علی مصباحی صاحب تشریف فرما مولانا رضوان جیلانی قادری صاحب اور جناب سید نظام الدین جلالی صاحب اور دیگر علماء جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے سنی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو معلوم ہے کہ کئی دن سے میں علیل ہوں، بیمار ہوں، اور بس اعلیٰ حضرت کی نسبت سے کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں. مختصر بات کر کے رخصت ہوں گا، چونکہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور خصوصی طور پر کمر اور پیٹھ میں بہت زیادہ درد. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کیا مانے؟ کیا مانے؟ دشمن احمد پر شدت کیجئے، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے نہیں کہا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، مطلب صحابہ. ان کی علامت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے مضبوط ہیں، متشدد ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. الحمدللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ عشق رسول میں ان کا ہر کلام اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لم یأتی نظیرک فی نظر، حبیب آپ کی مثال تو میری آنکھوں میں کبھی آئی نہیں. لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہے ایسا ہے ہی نہیں، آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اب چلیے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اجمل منک لم تر قط عینی. حضور آپ جیسا جمیل، حسین، خوبصورت شخص کو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ارے دیکھے کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل اور حسین
خوبصورت کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. خلقت مبرأ من کل عیب. آپ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے چاہا آپ کے رب نے ٹھیک ویسے ہی پیدا کیا. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہر عیب سے پاک. کسی نے حضور کی مثال 14ویں رات کے چاند سے دی تو بریلی کے تاجدار سے پوچھئے حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے ارے چاند میں تو ایک کالا سا دھبا ہے، میرے محبوب کا چہرہ تو بالکل دھبے سے پاک ہے. میرے محبوب کا چہرہ تو وہ ہے کہ چاند نے روشنی جس سے لی وہ میرے محبوب کے قدم پاک سے لی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے. ابھی আপনারা সবাই বুঝতেছেন তো না? যে বুঝতেছেন না এক একজন হাত উঠান দেখি. যে বুঝতেছেন না সব समझ रहे हैं. आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है. इस दौर में सबसे ज्यादा अगर किसी पर पीएचडी की गई है दुनिया की 40 यूनिवर्सिटी में तो वो आला हज़रत की ज़ात है. चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हत्ता के बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी, हुजूर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ऐसी है कि लोग 108 सालों में 40 पीएचडी, बकिया 108 साल आते आते न जाने कितनी पीएचडी होगी. अच्छा, आप अगर किसी से कुछ मांगते हैं ना कर्ज के तौर पर या ऐसे ही मांगते हैं तो आप पहले तो नर्म बात सुनाते हैं. 5,000 रुपए की जरूरत है, आप दे दीजिए ना, आइंदा परसों मैं दे दूंगा, ठीक है ना, दे दीजिए, मेरी अशद ज़रूरत है, मेरी हाजत है. और आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि हुजूर आपकी सखावत तो ऐसी है कि सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है. जब कोई मांगने जाता है अपना तो अपना गैर को भी दे देते हैं. और फिर ना हाजत अगर की है, हाजत अगर की भी नहीं है. अगर मतलब क्या मालूम? ওই আগর না যেটা খুশবির জন্য ব্যবহার করা হয়. সরকার में না ला है, हुजूर कखनो ना बोलें ना. सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो भी जाता है हुजूर उसे देते हैं. और ना हाजत अगर की है, और अगर की हाजत भी नहीं है हुजूर शर्त नहीं लगाते हैं. क्या हुजूर शर्त नहीं लगाते हैं कि अगर परसों लाकर वापस करो तब देंगे, अगर दाढ़ी रख लो तब देंगे, अगर तहज्जुद पढ़ो तब देंगे. ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है. कोई भी मांगता है हुजूर करीम अलैहिस्सलाम उसे अता कर देते हैं. अल्लाहु अकबर. हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये आशिक हुजूर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह जिस दौर में मीलाद मुस्तफ़ा मनाने को शिर्क और बिदअत कहा जा रहा था, खड़े होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ने को शिर्क कहा जा रहा था, उस वक्त आला हज़रत क्या कह रहे हैं? जब जिंदा खड़ा होकर अपने महबूब को सलाम पेश करता है या नबी सलाम अलैका, तो उस वक्त बिदअत का फतवा दिया जा रहा था. आला हज़रत ने अपने मुरीदीन खलाफा उन्हें बुलाया और कहा मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ रहा है. जब मेरी लहद में मुझे रखना, जब मेरी कब्र को खनना तो ज़रा गहराई ज़्यादा करना. क्यों? लोगों ने पूछा हुजूर कब्र में गहराई ज़्यादा करना किसी ने नहीं कहा है, आप कह रहे हैं. कह रहे सुनो, सारी ज़िंदगी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पेश किया है. और जब कब्र में मेरे महबूब आएंगे मैं क्या कफन पहनकर लेट कर रहूंगा? हुजूर को देखकर मैं खड़ा होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ूंगा. मेरी कब्र को ज्यादा गहरी करना. कहो सुभान अल्लाह. नारे गौसिया कॉन्फ्रेंस से आला हजरत मौलाना साहब डॉक्टर इरशाद अहमद बुखारी साहब हुजूर सैयदी आला हजरत. बाज लोगों ने यह कहा
کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز میں حضور کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوگی۔ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، آؤ اپنے امام سے پوچھتے ہیں، آؤ سرکار اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں، حضور فتویٰ دیجئے، کیا نماز میں اگر آپ کے محبوب کا خیال آئے گا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ اعلی حضرت بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے جب تک نماز میں محبوب کا خیال نہیں آئے گا نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب تک نماز میں ظاہر سی بات ہے، آپ جہاں نماز پر پیر رکھیں گے خیال آئے گا دائنا رکھیں نہ بایاں رکھیں، بایاں رکھیں گے تو ٹوائلٹ میں پیر بایاں رکھا جاتا ہے، پھر خیال آئے گا نہیں داہنا، پھر آپ کا خیال آئے گا کہ ہاتھ باندھے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کہاں تک لے جائیں؟ کان تک، نہ سر تک، نہ پیشانی تک، نہ پیٹھ تک، خیال آئے گا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان تک، اس کے بعد خیال آئے گا ہاتھ کیسے باندھے، سینے پر یا ناپ پر یا ناپ کے نیچے، پھر خیال آئے گا کہ نہیں حضور پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو نا ویسے ہی نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ آپ کو تو نہیں دیکھا، ارے میرے صحابہ کو تو دیکھ لیے، حضور صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، ارے تابعین کو دیکھا، تابعین کو بھی نہیں دیکھا، ارے ائمہ مجتہدین کو دیکھا، انہیں بھی نہیں دیکھا، جاؤ اولیاء کاملین کو دیکھا نا، وہ مجھے نماز جیسے ہی پڑھتے دیکھے وہ ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ڈیٹیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، حضور میں جب اپنے گھر جاتا تھا تو میری بیوی کو دیکھتا تھا کہ وہ چمچ سے وہ ہانڈی چلا رہی ہے اور وہ کیا نام ہے سالن کو لے کر وہ چاٹتی ہے۔ ایک بار دیکھا میں نے منع کیا کہ تو سالن کو جھوٹا کر دیتی ہے، میں نے منع کیا وہ نہیں مانی، پھر دوبارہ منع کیا وہ نہیں مانی، پھر اعلیٰ حضرت سے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے بعد سے اگر میں نے تجھے چمچ چاٹتے ہوئے دیکھا تو تجھے 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہے، 3 طلاق ہے۔ اس کے بعد جب وہ تیسرے دن آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پھر چاٹ رہی ہے۔ اب تو وہ ڈر گیا کہ طلاق تو ہو گئی، کیونکہ ہم نے پھر اس کو آج چاٹتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ فتویٰ لینے کے لیے وہ سہارنپور، وہ دیوبند، جہاں جہاں اسے جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا سب جگہ وہ گیا اور اس نے فتویٰ لیا۔ سارے مفتیوں نے 99 مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب کسی مفتی کے پاس نہیں جاؤں گا، سنا ہوں کہ ایک بڑے محقق عالم ہیں بریلی میں بیٹھتے ہیں، چلو لاسٹ ان کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہیں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور معاملہ یہ ہے، ایسے ایسے میں نے کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنی زوجہ کو لاؤ، پردے میں رکھو، اور جو سالن پک رہا تھا وہ سالن پکاؤ، اس کو پکانے کے لیے کہو، اس کے بعد تم نے جو حال میں دیکھا اسے وہ مجھے بیان کرو۔ پھر وہ پورا وہ منظر ویسے ہی سامنے لایا گیا، چولہا جل رہا ہے اور دیگچی پر سالن بنایا جا رہا ہے، خاتون چلا رہی ہے، اتنے میں یہ داخل ہوتا ہے، چمچ لیتا ہے اور پھر آ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دکھاتا ہے کہ ہم نے ایسے کر کے چاٹا۔ اعلیٰ حضرت فرمائے کہ جا تیری طلاق نہیں ہوئی، جا موج کر، تیری طلاق نہیں ہوئی، آرام سے رہ، تیری طلاق نہیں ہوئی۔ سب نے کہا حضور سارے 99 مفتیوں نے فتویٰ دیا طلاق ہو گئی، کیا تمہارا جملہ کیا تھا؟ جملہ تھا اگر اس بار ہم نے تجھے چمچ چاٹتے دیکھا تو طلاق، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ تو جب آیا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ بولے وہ اپنی انگلی چاٹ رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا انگلی چاٹ رہی تھی اس لیے طلاق نہیں ہوئی، اگر چمچ چاٹتی تو طلاق ہو جاتی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ شرط اور مشروط میں یہی ہے کہ جو شرط لگائی جائے وہ شرط کما حقو ویسی پائی جائے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں۔ ایک طرف آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پانی ہے، اس کا میں نے اس کی ڈھکنی کھولی، اس پر جو ہے تھوڑا شکر ملا دیا، اب کیا ہوگا؟ شربت۔ کیا ہوگا؟
2 in 1, پانی بھی ہے اور شکر بھی ہے، اس میں تھوڑا لیمبو ڈال دیا، کیا ہوگا؟ شربت 3 in 1، ٹھیک ہے نا؟ پھر ٹینک بھی تھوڑا ڈال دیا، کیا ہوگا؟ 4 شربت ہے 4 in 1، تھوڑا جو ہے اسپاگول کی بھوسی ڈال دی 5 in 1، ٹھیک ہے؟ تھوڑا خوشبو کے لیے گلاب جل ڈال دیا، کیا ہوگا؟ 6 in 1۔ ڈالتے ڈالتے ایک وقت شیشی کہے گی کہ اب مت دے، اب سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، ابھل کے باہر آ جاؤں، پانی کہے گا کہ ابھل کے باہر آ جاؤں گا، تو جناب 2 in 1، 3 in 1، 4 in 1، 5 in 1، 6 in 1، 10 in 1۔ جب بریلی کے تاجدار کی طرف دیکھیے گا، دوڑ کے جائیے، اعلیٰ حضرت کو جب دیکھیے گا تو آپ کہنے پر مجبور ہوں گے all is one، all in one۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، عشق رسول بھی ان کے اندر ہے، فقہ بھی ان کے اندر ہے، اصول فقہ بھی ان کے اندر ہے، تاریخ ان کے اندر ہے، تفسیر ان کے اندر ہے، علم تفسیر ان کے اندر ہے، فقہ ان کے اندر ہے، ارے عشق رسول ان کے اندر ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت وہ ہیں all in one، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ جب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کے پیر مرشد سیدی آل رسول پیر کب ایسی بات بولتا ہے؟ سیدی آل رسول علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرا رب ہم سے پوچھے کہ اے احمد رضا تو کیا لایا ہے، اے آل رسول تم میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا کہ یہ امام احمد رضا کو لایا ہوں۔ سن لیجئے، وہ مجدد الفسانی تھے جو توحید کا پہرا دے رہے تھے، وہ مجدد الفسانی تھے جو اکبر کے دین الہی کو نیست و نابود کر رہے تھے، وہ مجدد الفسانی تھے جو الوہیت خداوندی پر آنچ آنے پر وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ اعلیٰ حضرت ہیں جو شان رسالت کی پہرہ کر رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے خانقاہوں کو ڈوبنے سے بچایا، جنہوں نے عشق رسول کا چراغ لوگوں کے دلوں میں جلایا۔ آپ کو معلوم ہے رامپور ایک جگہ ہے، بریلی سے قریب ہی ہے، رامپور کا ایک نواب تھا، ٹھیک ہے، شیعہ تھا، نواب تھا، تو وہ اپنے جنم دن پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ میرے جنم دن پر اگر میری شان میں وہ منقبت اگر کچھ لکھ دیں تو آپ جتنی زمین چاہیں ہم دے دیں گے۔ قاصد آیا، اعلیٰ حضرت نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت حجرے کے اندر گئے، اس نے سوچا کہ اپلیکیشن منظور، اعلیٰ حضرت اندر گئے، لکھا کچھ، باہر نکلے، قاصد خوشی میں جھوم گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت وہ جو اعلیٰ حضرت نے اندر میں لکھا وہ لا کر دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، دولت مطلب ملک، کروں مدح اہل دول رضا، میں راجہ اور بادشاہ اور وزیروں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا اس میں پڑے، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں جو غلام ہوں وہ تو شہنشاہ مدینہ کا غلام ہوں، میرا دین پارے نہ نہیں نان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کانفرنس اعلیٰ حضرت۔ جب اتنا کچھ مکس کیا تو تھوڑا پی بھی لوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں۔ ارے ہم جیسے چھوٹے علم والا مولوی، ہم لوگ کیا اعلیٰ حضرت کی کسی اچھا عشق رسول دیکھیں، آپ نے بار بار سنا ہے، آج اور ایک بار سن لیجئے کہ یہ پاکستان سے ہمارے مہمان آئے ہیں، بلڈ کا گروپ کیا ہے، کسی بھی اس میں چلے جائیں، کلینک میں چلے جائیں، کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہے، ان کو دیکھ کر بتا نہیں پائے گا، بتا پائے گا؟ مجھے دیکھ کر بتا پائے گا؟ نہیں، وہ پہلے بلڈ لے گا، اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرے گا، پھر بولے گا A+ ہے یا B+ ہے، ٹھیک ہے؟ صرف انسان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکے گا کون بلڈ ہے، لیکن قربان جائیے بریلی کے تاجدار پر، قربان جائیے اپنے امام پر، قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت پر، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر۔ بیٹھتے ہیں پالکی پر اور پالکی والے روانہ ہوتے ہیں،
ایک قدم دو قدم کئی قدم جاتے ہیں، اچانک کہتے ہیں کہ روک دو پالکی والو، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، وہ گھبرا جاتے ہیں، پالکی زمین میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں سے سید کون ہے، آل رسول کون ہے، آپ تم میں سے سید زادہ کون ہے بتاؤ؟ بولے کیوں حضور، ہم تو سب دین مزدور ہیں، کماتے ہیں اور شام کو لے جاتے ہیں بازار کر کے کھاتے ہیں، آپ کو ذات لے کر کیا کرنا ہے؟ یہ سوال مت کرو، میں جو سوال کروں اس کا جواب دو، بتاؤ آل رسول کون ہو؟ مجھے خدا کی قسم اپنے محبوب کے جسم اطہر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، میں آل رسول کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک دبلا پتلا سید زادہ سامنے آتا ہے، کہتا ہے حضور چھوڑے نا، کیا کریں گے، میں وہ غریب ہوں، انسان ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے امامہ کو اتارتے ہیں اور اس مزدور سید زادے کے قدم پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں سید صاحب، ایسا نہیں ہے کہ آپ، سید صاحب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے کاندھے پر بیٹھوں، میں اپنا امامہ آپ کے قدم پر رکھتا ہوں، آپ کہیے مجھے معاف کیا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، اٹھائیے۔ بولے ایسے نہیں، اب آپ پالکی پر بیٹھیں، میں آپ کو کاندھا لگاؤں گا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کے امام ہے اعلیٰ حضرت۔ بر صغیر میں لوگوں کی خانقاہ کو بچانے والے ہیں اعلیٰ حضرت۔ فتویٰ رضویہ لکھ کر پوری ارے بادشاہ عالمگیر اپنے دربار اور اپنے ملک کے پورے جید علماء کو لے کر ایک ٹیم بنائی اور فتویٰ عالمگیری لکھی سرکاری خرچ میں، ٹھیک ہے، 500 کم و بیش 500 علماء، لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہے، تنے تنہا لکھ رہے ہیں، اور نام بھی کیا رکھا، وہ تو فتویٰ عالمگیری ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت جو فتویٰ لکھ رہے ہیں اس کا نام العطایا النبویہ، میرے محبوب کی عطا ہے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ سنیے میں بتاؤں آپ کو، اپنے غیروں کی لائبریری میں بھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رضویہ آپ کو ملے گا۔ اعلیٰ حضرت وہ ذات ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ذات ہیں کہ بڑے اس دن میں ایک پاکستان کے کسی ادھر کے مولوی کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی کہو، علم اس شخص کا کوئی جواب نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم علم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو، اگر عشق رسول ہوتا تو تم کہتے کہ عشق رسول میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اچھا سنیں، بس میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، چونکہ 40 کلومیٹر یہاں مجھے جانا ہے یہاں سے، اور مہمان وہ ان کی تھکاوٹ ہے، سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے قلم کی تلوار نے کسی باطل کو بخشا ہی نہیں، کسی باطل کو اعلیٰ حضرت کے قلم کی دھار نے چھوڑا ہی نہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، نیچری ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ قانون مصطفیٰ سے ٹکراتا ہے، اعلیٰ حضرت اس کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں اور ایسا وار کرتے ہیں کہ زندگی بھر وہ کھڑا ہونے کے لائق نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشیخ مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنتے ہیں نا بنگلہ دیش میں لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ جابر کو نہ دورکر نہیں، مکہ مینا مزدلفہ عرفات تمہار ہوج ہوئے گے مدینہ جابر دورکر، مدینہ میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، مکہ عرفات مینا مزدلفہ بس، ٹھیک ہے، جمرات گئے تمہارا حج ہو گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے کیا کہہ رہے ہو، مدینے جانے سے روک رہے ہو؟ سنو حاجیو، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک کے در کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ধন্যবাদ মাওলানা ডক্টর ইরশাদ আল বুখারী সাহেবকে।
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য, বিশেষ করে আলা হযরতের ইশকে মোহাব্বত পেশ করার জন্য ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।